السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں ذکر کروں گا ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی، بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے اسکالر جو ہیں وہ گزرے ہیں، اور ان کی برسی جو ہے وہ بھی کچھ دن پہلے ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں آج آپ کو تھوڑی سی بات کی جائے۔ وہ کوئی اور نہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑی شخصیت پاکستان کی، بہت بڑے اسکالر گزرے، بہت بڑے مقرر گزرے، جنہوں نے کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن کی جو ہے نا وہ اپنا ایک امپیکٹ جو ہے نا وہ چھوڑتی ہیں، اور لوگوں کی زندگی میں ان کے بہت دورس جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بھی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے خاص طور پہ میری زندگی میں بھی ایک بہت بڑا ایک وہ چینج لے کر آئے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت سارے علماء کرام کو میں نے جو ہے وہ پڑھا اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو ایک میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک ہاتھ ہے کہ انہوں نے جس طرح قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح وہ ان کی سوچ تھی، جس طرح وہ قوم کو سمجھتے تھے اور ینگسٹرز کو جس طرح وہ ترجیح دیتے تھے، تو وہ میرے لیے بہت ہی بچپن سے میں ان کو سنتا آ رہا تھا۔ پہلی میری ان سے انٹریکشن جو ہے وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یہاں کراچی کے سینٹرل لائبریری جو ہے، وہاں پر ان کا ایک لیکچر تھا، یہ خلال رمضان المبارک میں، تو وہاں پر وہ درس قرآن کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، وہاں جو ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد سے ان کی جو کتابیں تھیں اور جو تنظیم اسلامی ہے، اور پھر جو ان کے دیگر دفاتر ہیں، وہاں میں گلشن میں اور ڈیفنس میں وہاں میں جاتا تھا، اور ان کی کتابیں میں نے تقریباً تمام کتب کو میں نے پڑھا۔ ان کی جو لیکچرز ہوتے تھے، پھر وہ بیان القرآن کے نام سے جو ہے وہ 7 بکس جو ہیں ان کی، وہ جو لیکچرز تھے وہ اس کو بیان القرآن میں جو ہے وہ لکھا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ تنظیم اسلامی، اور جو بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا کہ کم سے کم ان کے جو افکار ہیں وہ کتابی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے دنیا کی کون سی مقام نہ ہو، ایسا نہ ہو جہاں وہ گئے اور انہوں نے اپنے لیکچرز نہیں دیے، درس نہیں دیا قرآن کا۔ اور تھوڑا سا ماضی میں اگر جاؤں تو یہ وہ چند شخصیات ہیں جو مولانا مودودی کے ساتھ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور مولانا اصلاحی امین احمد اصلاحی صاحب جو ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور آگے پھر انہوں نے یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ اپنی تنظیم الگ کی، کچھ بنیادی اختلافات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تنظیم کو الگ کیا اور ایک الگ تحریک جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو وہ مولانا مودودی کو بہت لائک کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کا حصہ بھی رہے تھے، جماعت اسلامی کے جو ہے وہ سلسلہ اس کے ساتھ بھی رہے، اور امین احسن اصلاحی صاحب جو ہیں ان کا بھی وہ بہت ذکر کرتے تھے، ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ تو جس ماحول سے، جس وہ کرب سے، جس صورتحال سے وہ گزرے تھے، کیونکہ 1932 کی ان کی پیدائش، اور وہ جس طرح پری پارٹیشن تھا، پھر پارٹیشن ہوا، اور جس طرح پھر وہ اس دور سے گزرے، اور پھر پاکستان میں سکونت جو ہے وہ اختیار کی، لاہور میں رہتے تھے وہ، تو بہت مشکل وقت ان لوگوں نے گزارا، اور لیکن یہ کہ ایک ایسے ہیرے جو ہے وہ پاکستان کو ملے اور پوری امہ کو جو ہے وہ ملے، کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے
وہ ایسا جوہر خدا نے ہمیں دیا کہ جو جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کے کام کو جو ہے اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے عالم اسکالرز گزرے ہیں ان کے کام کو آگے بڑھائے. سب سے زیادہ جو مجھے چیز جو ڈاکٹر اسرار کی وہ لگتی تھی وہ یہ تھا کہ وہ علامہ اقبال سے بہت زیادہ انسپائر تھے. اور جو بھی آپ ان کے لیکچرز دیکھ لیں، درس دیکھ لیں، تو اس کے اندر وہ علامہ اقبال کی فارسی اور اردو شاعری جو ہے اس کو جو ہے وہ دہراتے تھے. 7 لیکچرز جو ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تو وہ بھی ان کو ازبر تھے. اور وہ روایت سے ذرا ہٹ کے ذرا اپنا ایک اوپینین وہ رکھتے تھے. روایت کی اگر بحث میں ہم جائیں گے تو وہ خیر ایک الگ بحث ہے، لیکن روایت اور مروجہ جو ہماری جو اسلامی روایات ہیں اس سے ذرا وہ ہٹ کے وہ بات کرتے تھے. اور البتہ کچھ چیزوں میں جیسے وہ پرویز صاحب کے بارے میں بڑا سخت اپنا رویہ رکھتے تھے، غلام محمد پرویز صاحب کے بارے میں، تو کہیں مجھے بھی ان سے اختلاف ہے. ہر انسان کو اختلاف کا حق ہے. اور پھر وہ ان کا جو ایک دجال کے بارے میں اور حضرت مسیح کے بارے میں جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف رہا ہے. لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ہے، لیکن اوور آل جو ہے ان کی خدمات جو ہیں وہ زیادہ میرے نزدیک جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، نہ کہ وہ اختلافات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو تو وہ تھا اور میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں جو میری اپنی تھوڑی بہت ریسرچ ہے اور طالب علم کی حیثیت سے اور قرآن کی اور اسلام کے بارے میں. تو یہ میں ہمیشہ سے بڑا ایڈمائر کرتا ہوں. اور ڈاکٹر شاہ احمد نے کی بہت خدمات ہیں، اور خاص طور پہ میری جو جنریشن ہے، جو آگے مجھ سے پہلے کی جو جنریشن ہے، اس پہ بہت گہرے اثرات ہیں. اور میں ینگسٹرز کو بھی اس بات کی جو تلقین کروں گا کہ وہ ان کے جو تعلیمات ہیں، جو ان کے لیکچرز ہیں، جو ان کے درس قرآن ہیں، وہ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو اسلام سے جو ہے وہ قریب کر دے گا، قرآن سے قریب کر دے گا، کیونکہ ان کی بہت خدمات ہیں. ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی اپنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسی شخصیت جو ہے وہ پھر پیدا نہیں ہو سکتی. جہاں تک ان کے افکار کی بات ہے اور مزید ان پر جو ہے وہ کوئی بحث ہم کریں گے کہ ان کے کن کے ساتھ جو ہے وہ کن شخصیات کے ساتھ اختلافات رہے، کیا کیا ان کے پھر موضوعات رہے، وہ اگلی کسی جو ہے وہ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا. ابھی صرف مجھے اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ گزرے ہیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ان کے افکار و خیالات اور جو ان کی خدمات ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسلام کو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ.